السلام علیکم عزیز طلبات، یہ میرا 5واں لیکچر ہے اردو کا جماعت ہفتم کے لیے، اور سبق نمبر 2 ہے۔ اس کے 2 پیجز کی ریڈنگ ہم کر چکے تھے۔ وہ جو پیجز ہم نے پڑھے تھے ان کے بارے میں تھوڑا سا دوبارہ سے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد آ جائے کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہر تھی۔ زوجہ مین بیوی، مطہر مین پاک بیوی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ام المومنین، امت کی مائیں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت نیک خاتون تھیں۔ ان کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا تھا، اور ان سے کے 2 بچے تھے، اور اپنی کنیت مین اپنے باپ، بیٹا، بچے، ان کے تعلق سے جو نام مشہور ہے اسے کنیت کہتے ہیں، جیسے ام المومنین، امت کی ماں، یہ بھی کنیت ہے۔ اور اس کے علاوہ ابو سلمہ یعنی والد سلمہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ ان دونوں نے جلدی اسلام قبول کر لیا تھا اور ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف۔ غزوہ احد میں ان کے جسم پر زخم لگے اور جو کہ بھر نہ سکے، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت غم زدہ تھی اس وقت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور خود ان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن ام المومنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر گئے، تو آپ نے یہ پیغام قبول کر لیا۔ یہ پیغام قبول کرنے کے بعد آپ کا نکاح شوال کی آخری تاریخوں میں ہوا۔ 4 ہجری کی آخری تاریخوں میں، شوال مہینہ اور تاریخ آخری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کو ہمیشہ کچھ سامان دیا تھا، ان میں 2 چکیاں، 2 مشکیزیں، چمڑے کا تکیہ، آپ کو بھی یہ عطا ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سن رکھا تھا، اور وہ تھوڑی حسد کرنے لگ گئی تھی کہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ آپ کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ واقعی بہت خوبصورت ہیں، حسین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو بیاہ کر گھر لائے تو انہوں نے پہلے دن ہی گھر کا کام کیا اور کھانا بنایا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا۔ آپ ہر لحاظ سے ایک مکمل خاتون خانہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام و آسائش کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ہر لحاظ سے آپ ایک مکمل بیوی تھی۔ سفر حضر کا مطلب ہوتا ہے قیام، اور سفر چلنا۔ ہر حالات میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ اس کے بعد ایک آخری واقعہ ہے، جب پردہ کی آیات نازل ہو چکی تھیں، حجاب یعنی پردہ کی آیات نازل ہوئی، تو اس سے پہلے ام المومنین جو تھیں وہ اکثر قریبی رشتہ داروں کے سامنے آ جاتی تھیں، مگر اس کے بعد عبداللہ بن مکتوم ایک صحابی تھے جو مسجد میں اذان بھی دیتے تھے، مسجد نبوی میں۔ وہ نابینا تھے، یعنی ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ وہ آتے تھے تو خواتین سامنے آ جاتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو آپ نے آگے سے سلمہ نے جواب دیا کہ وہ تو نابینا ہے، تو کہتے تم تو بینا ہو، یعنی تم تو دیکھ سکتی ہو نا، تو اس لیے بہتر ہے کہ تم پردہ کرو۔ اب اس سے آگے والا ٹاپک ہم پڑھیں گے، پیج ہم پڑھیں گے، پیج نمبر 8 ہے۔ آپ نہایت فضائل و کمالات کی مالک تھیں۔ علم، زہد و تقوی پرہیزگاری اور تقوی یعنی اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھنا، اخلاق و مروت، اچھے اخلاق کی لحاظ کرنے والی خاتون تھیں کہ اعلیٰ بلندیوں پر تھیں۔ جو یہ اورنج سے انڈر لائن ہوئے یہ املا کے الفاظ ہیں۔
ایک مرتبہ سونے کا ہار پہنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، آپ نے فوراً اتار دیا۔ یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بہت عمل کرتی تھی، آپ کو ناپسند ہوا وہ ہار پہننا تو انہوں نے فضائل، فضیلت و کمالات، یعنی بہت عظیم عورت تھی، ان کی بہت مرتبہ تھا، ان کے عزت و مقام ہمارے نگاہوں میں بہت زیادہ تھا، نیک تھیں اور پرہیزگار تھیں، اخلاق و مروت، اچھے اخلاق کی اور لحاظ کرنے والی خاتون کی اعلیٰ بلندی بتائی، خوش اخلاق خاتون، ہر لحاظ سے ایک مکمل خاتون، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر فوراً عمل کرنے والی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کی راحت رسانی آسانی، آرام پہنچانا، اس کو مشکل کو دور کرنے کا بڑا خیال رہتا تھا۔ جہاں تک ہوتا کار خیر نیکی کو کہتے ہیں، نیک کام میں مدد کرتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت نہایت عمدہ انداز میں فرماتی۔ آپ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز، جس طریقے سے آپ پڑھتے تھے اور جس لہجے میں، یعنی آواز اور تلفظ جو تھا، آپ جس طرح ادا کرتے تھے، آپ بھی اسی انداز اور تلفظ میں ادا پڑھتی تھی۔ یہ انڈر لائن ہوئے میں اورنج ابلا کے لیے لفظ، ٹھیک ہے بیٹا۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرآن پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، پھر خود اسی طرح پڑھ کر دکھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احادیث وہ اقوال، وہ باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یا عمل کرتے تھے، جن باتوں سماعت سننے کا بڑا شوق تھا۔ ایک روز بال بنوا رہی تھیں کہ سرکار دو عالم کا خطبہ دینے کے لیے، خطبہ وہ جمعے والے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ اب بھی ہوتا ہے، جمعے والے دن امام مسجد دیتے ہیں، جمعے والے دن خطبہ دیتے ہیں ممبر وہ مقام جہاں پر کھڑے ہو کر امام جو ہے خطبہ بھی دیتا ہے اور امامت بھی کرواتے ہیں، پر تشریف فرما ہوئے اور زبان مبارک سے ایہ الناس، اے لوگو نکلا، ادا فرمایا۔ اسی وقت مشاطہ جو بال بناتی عورت ہے نا، اس کو کہتے ہیں مشاطہ، سے فرمایا بال باندھ دو، یعنی جلدی سے میرے بال باندھ دو تاکہ میں جلدی سے کھڑی ہو کر، انہوں نے پھر سنا، اس نے کہا جلدی کیا ہے، ابھی تو آپ کی زبان سے حی الناس کا لفظ ہی نکلا ہے، یعنی اتنی جلدی کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اے لوگوں ہی نکلا ہے، تو پھر بھی آپ نے جو ہے کہنا شروع کر دیا میرے بال باندھ۔ آپ نے فرمایا کیا خوب، کیا ہم انسانوں میں داخل نہیں ہوتے، کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ اس کے بعد خود ہی بال باندھ کر کھڑے ہو کر پورا خطبہ سنا، یعنی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا بہت شوق تھا۔ ابھی آپ نے اے لوگوں ہی کہا تھا، تو پھر آپ نے فوراً بال بنوائے اور بنوا کر، بلکہ خود ہی باندھے اور باندھ کر کھڑی ہوگی اور پورا خطبہ کھڑے ہو کر سنا، یعنی عزت و احترام دیا نا۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ قرآن و حدیث اور فقہ میں کامل دسترس، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، باتیں، اور فقہ احکام شریعت کی معلومات، فقہ کے ذریعے ہمیں احکام شریعت کی معلومات ہوتی ہیں، احکام شریعت جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے جس طریقے سے جن چیزوں کی تشریح کی ہے نا، اس مطابق ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اس کو آپ کو کیسے کرنا ہے۔ کامل دسترس، مکمل دسترس، عبور رکھنا، مکمل عبور رکھتی تھی۔ آپ کو اجر و ثواب کا ہر وقت خیال رہتا تھا، یعنی آپ کو فکر رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری نیکیوں کا اجر و ثواب دیں گے یا نہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یعنی معلوم کیا، یا رسول اللہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے 2 بچے ہیں، میں ان پر خرچ کرتی ہوں اور اچھے طریقے سے پرورش کرتی ہوں، کیا مجھے ان کی پرورش پر اجر ملے گا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جو کچھ تم ان پر خرچ کرو گی اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ آپ نے 20 ہجری میں وفات پائی، آپ کی عمر 84 برس تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، آپ کو جنت البقیع جو حرم پاک میں ہے، جنت ہے، جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں تھی، البتہ پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد تھی، اور وہ آغوش رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پل کر جوان ہوئی۔ اس کے املا کے الفاظ اورنج میں نے کیے ہوئے ہیں، میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مسئلہ نہ ہو۔ ان کو آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے، املا کے الفاظ اور مشکل الفاظ کی میننگ جو کہ اس کتاب میں آئے ہوئے ہیں، جو ریڈ میں لکھے ہوئے ہیں وہ آپ لوگ اتار لیں، اور اس کے بعد جو ایکسٹرا ہوں گے وہ میں دوبارہ کروا دوں گی۔ ام المومنین، ازواج مطہرات، بنو مخزوم، کنیت عبداللہ بن عبد الاسد، حبشہ، عدت وہ ٹائم جو خامد کی ڈیتھ کے بعد 4 ماہ 10 دن ہوتا ہے وہ گزارے جاتے ہیں، اس کو عدت کہتے ہیں۔ نکاح، تقریب، موقع، رسمیں، میننگ بھی بتا رہی ہوں، ساتھ یہ انڈر لائن بھی کرتے ہیں املا کے لیے۔ چکیاں جس سے آٹا پیستے ہیں، 2 چکیاں، 2 مشیزیں، چمڑے کا تھیلا جس میں پانی، مشیزیں وغیرہ کے انڈر لائن کر لیں۔ چمڑے کا تکیہ، حسن و جمال، بہت زیادہ خوبصورت ہونے کے لیے، رشک، حسد، جلن، خوب روئی، خوبصورتی، خیال دل میں راسخ ہونا، دل میں پکا ہو جانا خیال کا۔ حسین بھی خوبصورت کے میننگ میں آتا ہے۔ تناول، یہ مشکل لفظ کی املا ہے جو میں آپ کو بار بار کروا رہی ہوں، دیکھ لیں۔ آرام و آسائش، سکون اور اچھی زندگی کے لیے لفظ ہے، آرام و آسائش۔ سفر و حضر، سفر میں چلنا اور حضر میں قیام۔ حجاب، پردہ، یہ نام ہے عبداللہ بن مکتوب۔ حجروں، نزول، بینا، نابینا اور بینا۔ نزول نازل ہونے کے لیے ہے لفظ۔ زہد و تقوی، مروت، راحت رسانی، کار خیر، طرز، انداز، طریقہ، لہجہ، تلفظ، پڑھنے کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے یہ۔ احادیث، سماعت، گندھوا، منبر، مشاطہ، بال بنانے والی، خطبہ لفظ، حدیث و فقہ اور فقہ، کامل، دسترس۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ہے نا تو میں نے اس کے انڈر لائن کے لکھنا آنا چاہیے۔ جنت البقیع، آغوش رسالت، جو کہ آپ کے ریڈ میں لکھے ہوئے میننگس ہیں اور جو میں نے بولے ہیں، اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو آپ لکھ لیں، اگر نہیں سمجھ آیا تو میں کل نیکسٹ لیسن میں آپ کو یہ ایکسپلین کر دوں گی۔